احترام دوستو، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام میں سے ایک آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث کے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے کمال ایمان کی علامتوں کو بیان فرمایا کہ مومن کا ایمان کامل کب ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ 4 علامتوں کو میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال ایمان کی علامت قرار دیا۔ سب سے پہلی علامت بیان فرمائی، من اعطا للہ، جو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی دے، اس کے دینے میں مقصد اور غرض اللہ کی رضا ہو۔ وہ دینا خواہ بیوی بچوں کو ہو، وہ دینا خواہ والدین کو ہو، وہ دینا خواہ اولاد کو ہو، وہ دینا خواہ رشتہ داروں کو ہو، وہ دینا خواہ فقراء کو ہو، وہ دینا خواہ زکوٰۃ صدقات اور فطرانے کے اعتبار سے ہو، جو چیز بھی غرض یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے دی جائے گی، کمال ایمان کی علامت ہو جائے گی۔ اس کے اندر صدقات و خیرات کرنا بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر کسی کو تحفہ تحائف دینا بھی آ جاتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کے اوپر خرچ کرنا، گھر میں بچوں کے لیے خرچ کرنا، دینا، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لینا کہ اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، آپ یقین جانیں کہ انسان کی روزمرہ کی ساری زندگی وہ عبادت بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ بیوی کا خرچہ تو اٹھانے ہی اٹھانے، آپ نے اس کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں، جوتا بھی لانا ہے، کھانا بھی دینا ہے، بچوں کی محبت دل کے اندر ہے، بچوں پہ خرچہ تو کرنا ہی کرنا ہے، گھر کی ضروریات کے اندر آپ نے محنت تو کرنی ہے، رشتہ داروں کو ضرورت پڑ گئی، آپ نے ان کے کام آنے ہی آنے، بس اس میں تھوڑی سی نیت آپ کو بدلنی پڑے گی۔ اگر وہ نیت بدل لی، رب کعبہ کی قسم میرا اللہ سارے کاموں کو عبادت بنا دے گا۔ اور اگر نیت نہیں بدلی، وہ روزمرہ کے کام ہیں جو ہو رہے ہیں، آپ بیوی کو دے رہے ہیں، آپ جناب والا بیوی کو دیتے وقت نیت کر لے، اللہ یہ میری بیوی ہے، اس کے حقوق تو نے میرے ذمے لازم کیے ہیں، میں وہ تیرا حکم مان کے نا وہ حکم ادا کر رہا ہوں، تیرے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ اس کے جو حقوق میرے ذمہ ہے نا، وہ میں حقوق پورے کر رہا ہوں۔ آپ فقط یہ نیت کریں، یقین جانیں بیوی کے اوپر جو بھی آپ خرچ کریں گے، جہاں آپ کو بدلے میں بیوی کی محبتیں ملیں گی، وہیں پر میرا اللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ بچے آپ سے مانگ رہے ہیں، بچوں کو کھانا بھی کھلانے ہیں، انڈے بھی کھلانے ہیں، شہد اور برگر بھی دینے ہیں، اور جناب والا گرمی سردی کے کپڑے بھی دینے ہیں، بچوں کے نخرے بھی سہنے، سارا کچھ کرنے۔ لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ یہ اولاد ہے تیری نعمت ہے، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا تیرے پیغمبر کا فرمان ہے، تیرا حکم ہے، میں یہ حکم تیرا مان کر ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں، آپ یقین کریں محبت اپنی، حقوق اپنے، کام اپنے، بچے اپنے خرچ کرنے پہ میرا اللہ پھر بھی ثواب عطا کر دے گا۔ جو اللہ کے راستے میں دیا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی الگ بات نا، جو اللہ کے راستے میں دیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی بچوں کو دینا، اس میں تو نیت پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ کے نام پہ صدقات واجبہ بھی دیں گے، اس میں بھی نعوذ باللہ اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوتی، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، تعلق نبھانا ہوتا ہے، مفتی صاحب نال تعلق جو ہے، چلو انہیں مدرسے کو چھڑتی ہوں نہ ڈیتا تھا، تعلق خراب تھی دے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہوتے ہوں گے بہت سارے ایسے بھی، ورنہ کیا ہوتے ہیں جناب فلاں کے ساتھ تعلق جو ہے اب کیا کریں، باہیں لگتا ہے یا نہیں لگتا، بس تعلق ہے ایک دے دے، تعلق کی تو نے نیت کی، اللہ سے قیامت والے دن اجر کی توقع نہ رکھنا،
بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ خیرات کہیں گے ہم اللہ کی نیت سے دے رہے ہیں، اگر تھوڑی سی بات ہوگی پھر جتلانا شروع کر دیں گے، کمال ہو گیا، آپ کے ساتھ ہم اتنا تعاون کرتے ہیں، آپ کی مسجد کے ساتھ، آپ کے گھر کے ساتھ، آپ کے جناب والا مدرسے کے ساتھ۔ اگر یہ جتلانا ہے تو معلوم ہوا اللہ کی رضا نہیں ہے۔ جب دیا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو فقد استکمل الایمان، یہ ایمان کے کمال کی علامتیں بن جائیں گی، دینا۔ اسی طرح ومنع للہ، دوسری علامت، کسی سے کوئی چیز روک لینا، یہ بھی فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں اپنے ذاتی مقاصد شامل نہ ہو، ذاتی اغراض شامل نہ ہو، نفسانی خواہشات دینا بھی رب کی رضا کے لیے، روکنا بھی رب کی رضا کے لیے۔ یہ اگر پیدا ہو گیا تو ایمان کی کمال کی علامتیں ہیں۔ لیکن نا دینا ہی نہیں ہوتا، بسا اوقات روکنا بھی عبادت ہے۔ کیسے؟ آج معاشرے کے اندر عجیب و غریب قسم کی رسمیں، شادی پہ جاؤ ایک پلیٹ بعد میں ملے گی، پہلے راستے کے اندر دروازے کے اوپر 1000 روپے کی پرچی کٹوا کے آؤ، مسجد کے اندر 1000 روپے دیں گے تو 100 دفعہ سوچیں گے، وہاں دینا پڑتا ہے، دنیا داری ہے، نیوتا تو ضروری ہے جی، ہون بندہ معاشرت تو ضروری ہے نا جی، یہ ناجائز اور حرام ہے نیوتا دینا، علماء سے پوچھ لینا۔ اب کیا ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ دے، وہ ایک الگ معاملہ، دینا ناجائز ہے، آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کیوں روکا؟ یہ نہیں سوچا کہ رشتہ دار کیا کہے گا، یہ نہیں سوچا کہ معاشرہ کیا کہے گا، ہاتھ روکا صرف اس لیے میرے رب کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، شریعت کا حکم ہے، اس لیے میں یہ پیسے دیتا نہیں، روکتا ہوں۔ اگر نیت یہ ہوگی رب کعبہ کی قسم یہ روکنا بھی میرا رب عبادت بنا دے گا۔ اچھا بعض لوگوں نے، اچھا ایک تو طریقہ وہ ہے نا، پھر دنیا دار تو سیدھی ترتیب سے باقاعدہ طور پہ نیوتا لے رہے ہیں، ایک نیوتا مولویوں کا بھی ہوتا ہے، شاید میری یہ بات مولویوں کو بڑی بری لگے، نیوتا مولوی وصول کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جناب والا طریقہ کار، نقد پیسے نہیں دیں گے، شادی کے موقع پہ اس کی شادی ہے، چلو جی میں نے گفٹ دینے ہیں، اب اس کے لیے سینری لی، گلاب کے پھول لیے، کپڑے لیے، ٹوپی لی، گفٹ دیا، جب اس کی شادی ہوگی وہ گفٹ لے کے آئے گا، بس فائدہ وہ اس کا گفٹ ہے، اس کا نیوتا ہے پیسوں کا، تیرا نیوتا ہے گفٹوں کا۔ یہاں پہ گفٹ نہ دیا جائے اگلا ناراض ہو جاتا ہے، میں نے تیری شادی پہ گفٹ دیا تھا تو نے کیوں نہیں دیے۔ یہ مختلف صورتیں، یہ مختلف طریقے، یہ سب خلاف شرع ہیں۔ گفٹ دینا ہے تو شادی کے بغیر دے دیتا نا، پہلے بھی تو تعلق تھا، سردیوں کے اندر دے دیتا نا 2 کلو اس کو بادام لے کے، اخروٹ لے کے دے دیتا، کوئی اور چیز لے کے، چلو سردی ہے کوئی بات نہیں یار، سردی کے اندر تو ضرورت ہوگی، چلو ½ کلو شہد لے کے دے دیتا، پتہ چلتا تیرے گفٹ کا نہ، وہ شادی کے وہ مخصوص ایک طریقہ ہے۔ یہاں پہ ہاتھ روکنا، یہ کیا اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو یہ ایمان کی کمال کی نشانی ہے، فقد استکمل الایمان۔ تیسری چیز آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کسی سے محبت کرو تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرو، ایمان کی کمال کی علامت ہے، کمال ایمان محبت کرنا۔ محبت تو بندہ ہر ایک سے کرتے، ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، استاد سے محبت ہوتی ہے، اور پہلے زمانے میں ہوتی تھی، شاید آج بھی ہوتی ہو، اپنے امام سے محبت ہوتی ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے نا جی، اللہ کرے آج بھی ہو، یہ محبتیں اگر اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو یہ بھی ایمان کی کمال کی علامت ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں بھی کیا ہے، آپ بیوی سے محبت کر رہے ہیں، اس محبت میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی طبعی نفسانی خواہش، ایک ہے رب کا حکم، نبی کا طریقہ۔ آپ نیت نہیں بدلتے، آپ اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں، جائز طریقہ ہے، کرنی چاہیے، ہے بھی وہ شادی ہے اسی لیے آپ اس میں نفسانی خواہش والی محبت رکھیں، یہ محبت تو رہے گی، اس پہ آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ نیت کر لیتے، بیوی سے محبت کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے، آپ علیہ السلام نے 1 نہیں 11 شادیاں کیے اور بیویوں سے محبت کر کے دکھائیے، دنیا والوں کو بتایا کہ بیوی سے محبت کرنا بھی کمال ایمان کی علامت ہے، یہ رن مریدی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ علیہ السلام ہے نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، وہ کتنی پیاری بات، محبت کی علامت ہے نا۔ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک مرتبہ جنگل کے اندر پہنچے ہیں، دیکھا کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، پردے کا پورا انتظام ہے، عائشہ دوڑ لگاتی ہو، جی یا رسول اللہ، زندگی میں 2 بار میرے پیغمبر نے دوڑ لگائی، کبھی سنت پہ بھی عمل کر کے دیکھنا، 2 بار دوڑ لگائی، پہلی مرتبہ دوڑ لگائی تو جناب والا، اب مجھے صحیح طرح بھول رہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پہلی ایک مرتبہ دوڑ لگائی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی،
عمر میں چھوٹی تھی، میرے پیغمبر ظاہر ہے اس وقت وزنی ہو چکے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی۔ پھر دوسری مرتبہ دوڑ لگا، اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی سی فرما ہو گئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے، مسکرا کے کہتے ہیں عائشہ یہ اس وقت کا بدلہ آج برابر ہو گیا ہے، پہلے تو جیتی تھی آج میں جیتا ہوں۔ یہ بیوی سے محبت کرنا یہ کیا، یہاں تک کہ آپ یقین کریں اگر نیت بدل گئی نا، نیت بدل گئی، میرا اللہ ہر چیز کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صدقہ صرف یہی ہوتا ہے کہ مٹھی بھر کے کسی کو پیسوں کی دے دینا؟ نہیں، صدقہ کیا ہے؟ آقا کی حدیث نہیں ہے کسی مسلمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا تیرا کام ہے، تجھے صدقے کا ثواب دے دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ نہیں فرمایا صدقہ یہ بھی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے کے اندر سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا تیرا کام ہے، اس کو نیکی بنا دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی پریشان کو جا کر دلاسا دے دیں، غم زدہ کے کندھے پر ہاتھ لگ کے اس کو پریشانی سے نکال لیں، اس کے دکھ سن لیں، آپ کان جھکا کر بیٹھ جائے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم میرا رب اس پہ بھی ثواب عطا کر دیتے۔ دین ہے تو ذرا دکھ دیکھو تو صحیح، دین کے قریب آگے صرف یہی نہیں ہے نا دین کے جناب والا، دین یہ ساری چیزیں، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، کسی کے لیے راحت پیدا کر دینا، کسی پیاسے کو پانی کا گلاس اٹھا کے دے دینا، اور کسی کی تلخ لہجے کو سہ جانا، تلخ لہجے کو سہ جانا، یہ بھی اس کے لیے راحت کا ایک سبب ہے۔ یہ سب کے سب میرا اللہ کیا بنا دیتا ہے؟ صدقے بنا دیتے، ثواب بنا دیتے۔ میں نے کہا محبت کی جا رہی، اولاد سے محبت کرے کہ فطری تقاضا ہوتی ہے، اولاد جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت ہے، فطری تقاضا ہے، اولاد سے محبت کرنی ہے۔ اگر آپ اولاد سے محبت کر لے، میرے پیغمبر نے بچوں سے محبت کی ہے، میں اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہوں، آپ یقین کریں خدا کی قسم اس بوسہ لینے پہ بھی میرا رب آپ کو ثواب عطا کر دے گا۔ بات کیا ہے؟ صرف دیکھنا اور نیت بدلنے کی بات ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، علماء نے لکھے آپ مکان بنا رہے ہیں، مکان بناتے وقت آپ نے ہوا خوری کے لیے آلہ رکھ لیا، تاکچہ رکھ لیا، روشن دان رکھ لیا، ایک ہے آپ صرف روشن دان رکھ لیں، اور ایک ہے جناب والا آپ مکان بناتے وقت روشن دان رکھتے وقت نیت کر لیں یہ روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ محلے میں جب فجر کے وقت اذان ہوگی نا، اس کے اندر سے اذان کی آواز میرے تک آئے گی، میں بیدار ہو جاؤں گا، مجھے جماعت کی نماز نصیب ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم فقط یہ نیت کرنا تیرا کام ہے، جب تک وہ روشن دان رہے گا نا تجھے برابر ثواب ملتا چلا جائے گا۔ لیکن یہاں تو ایک اور عجیب سی بات ہے، یہاں تو اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ آگے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے سپیکر کی نا آواز بڑی تیز ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے، کم کر لینا۔ یہ آپ کے محلے کی بات ہے، آپ کے اس محلے کے اندر ایک دو مرتبہ ساتھی میرے پاس ہے، میں نے کہا مفتی صاحب یہ صبح جو اذان ہوتی ہے نا سپیکر کی آواز بڑی تیز ہے، نیند خراب ہوتی ہے، ذرا کم کر لے۔ میں حیران ہو گیا، اسے تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کب کیا کہوں اس بیچارے کو، اس کو میں کہوں تو سمجھاؤں کیا؟ اگر میں نے سمجھا دیا اور یہ آگے سے بول پڑا کہیں اس کا ایمان ہی نہ ختم ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ہر چیز نیت درست کر لے۔ کہاں آپ سالن بنا رہے ہیں، سالن بناتے وقت گھر والے اگر آپ کے سالن بنا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، پانی ڈالتے ہوئے شوربہ بناتے ہوئے تھوڑا سا پانی اضافی ڈال دیا، صرف اس نیت سے ہو سکتا ہے شام کو میرے گھر میں مہمان آ جائے، چلو اس مہمان کے اکرام کے لیے بھی سالن بنا رہی ہوں، سالن تو وہی جو پک رہے، یا یہ نیت کر لی کہ یہ اتنے 5 کٹوریاں تو میری بننی ہے، چلو یہ 6ٹھی کٹوری کا پانی میں ڈال دیتی ہوں کہ بنا کر کے 1 پیالی 7 پڑوسیوں کے گھر میں بھیج دوں گی، فقط یہ نیت کرنا کام ہے۔ بھیج سکی یا نہیں بھیج سکی وہ بات کا مرحلہ، مہمان آیا یا نہیں آیا وہ بات کا مرحلہ، رب کعبہ کی قسم اس نیت کرنے بھی میرا اللہ ثواب عطا کر دیتے۔ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز بغض رکھے تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے رکھے، کسی سے نفرت کرے تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے کرے، یہ بھی ایمان کے کمال کے علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی بندے نے کوئی دین کے معاملے میں گستاخی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بندے نے گستاخی کی، حضرت علی کو غصہ آیا، پکڑ لیا، پکڑ کر کے اس کے ساتھ کشتی ہو رہی ہے، کرتے کرتے زور آزمائی کرتے کرتے بندہ نیچے آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، اب سینے پہ آ کے بیٹھ کے مارنے لگے نا، ابھی ہاتھ اٹھایا، نیچے والے بندے نے دیکھا اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اس نے ایسے اپنے منہ سے تھوکا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کے اوپر تھوک ڈال دیا۔
اب جیسے تھوک ڈالا، اب میں ہوتا میں تو اوے بھی برداشت نہ کرتا، ہم تو کسی کی تلخ آنکھ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا داماد پیغمبر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چھوڑ کے اس کو سائیڈ پہ کھڑا ہو گئے۔ کسی نے پوچھا علی یہ کیا کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس نے تھوکا نہیں تھا، آپ کو غصہ آیا ہوا تھا، آپ نے اس کو مارا، زمین پر پٹک دیا، یہ آپ کے قبضے میں آ گیا، اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اس کو مزید مارتے، آپ نے اس تھوک کے بدلے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ رب کعبہ کی قسم میرے علی نے جو جواب دیا نا، وہ جواب سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ مسکرا کے فرمایا ہاں پہلے میں اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، کشتی کر رہا تھا، اس کو پچھاڑا تھا، صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، مارتے مارتے جب اس نے میرے چہرے پر لعاب ڈالا، جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا، اب مجھے غصہ پہلے سے بھی زیادہ آیا، میرے دل میں خیال آیا پہلے مار رہا تھا فقط رب کی رضا کے لیے، اب کا مارنا کہیں اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہوگا؟ صرف یہ کہ پہلے مارنا اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اب اپنی ذات کا معاملہ نہ آ جائے اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو میں نے عرض کیا محبت ہو فقط رب کی رضا کے لیے، بغض ہو وہ بھی رب کی رضا کے لیے ہو، کمال ایمان۔ چار علامتیں میرے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ من آتا للہ، کسی کو کچھ دو، کسی کو خوشی دو، راحت دو، پیسہ دو، صدقہ دو، خیرات کرو، نیکی کرو، اور کچھ نہیں، اس کے گھر میں حلوے کی پلیٹ ہی بھیج رہے ہو نا، تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے لیے نہ ہو۔ اگر کسی سے کوئی چیز روکتے ہو، کچھ روک رہے ہو، نہیں دے رہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا شادی بیاہ کے موقع پہ اوپر نیوتا دینا خلاف شرع، آپ روک لیں، کیا ہوگا؟ اگلا کیا کہے گا؟ یہ کہے گا میرے گھر سے کھانا کھا کے آ گیا ہے، میرے ولیمے پہ آیا تھا اور نوتیا تو لکھوا کے نہیں گیا۔ اس کی پرواہ نہ کر، یہ وقت گزر جانا ہے، اس وقت کے گزر جانے، تو نے ہاتھ روکا ہے فقط رب کی رضا کے لیے، میرا اللہ اس پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر آئے، مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں، میری اور آپ کی مسجد نہیں، مسجد نبوی، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو اس صحن نبوی، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی آئے ہیں، اس صحن کے اندر بیٹھ بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہی مدینے کی فضاؤں میں کچھ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، مسجد کے اندر آئے، بارش آئی ہوئی ہے، ساتھ مسجد کے ساتھ گھر ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چگے چچا ہے میرے پیغمبر کے، حضرت عباس رضی اللہ، بارش آئی تو پرنالہ مسجد کے صحن میں آ رہے، کتابوں میں لکھا ہے آج بھی وہ پرنالہ موجود ہے، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے، علامتی طور پہ ان لوگوں نے آج بھی اس پرنالے کے نشانات باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارش آئی، پانی مسجد نبوی کے صحن کے اندر آ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہے، اب امیر المؤمنین مسجد کے اندر آئے، دیکھا وہ پانی نہ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے، لوگوں کے اوپر گر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے حکم دے دیا اس پرنالے کو یہاں سے اکھاڑو اور پرلی جانب گیرو اور لگا دو، جہاں پانی سیدھا گلی کے اندر جائے، کسی نمازی کے کپڑے خراب نہ ہو۔ فیصلہ تو بالکل ٹھیک تھا، فیصلے کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، فیصلہ کیا، نماز پڑھا دی۔ نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس وقت گھر کے اندر نہیں تھے، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ پرنالہ نہیں ہے لگا ہوا، پوچھا یہاں سے پرنالہ کس نے ہٹایا ہے؟ کہا عمر نے ہٹوایا ہے۔ غصہ ہو گئے، عمر کی جرت ہے میرے گھر کے اندر میرے پرنالے کو ہاتھ لگائے، کس سے پوچھ کے ہاتھ لگایا؟ لوگوں نے سمجھایا امیر المؤمنین ہے، اور امیر المؤمنین پرنالہ ہٹا دے تو پر نہیں 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 نہیں، بات امیر المؤمنین کی نہیں ہے، لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ پرنالہ کیا ہے۔ پہنچ گئے نا حضرت عمر کے دربار میں، عمر پرنالہ آپ نے ہٹایا؟ جی میں نے ہٹوایا۔ کیوں ہٹوایا؟ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ عمر تجھے پتہ بھی ہے وہ پرنالہ کس نے لگایا؟ کہا نہیں پتہ۔ کہا رب کعبہ کی قسم یہ پرنالہ میرے محمد نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے گھر پر لگایا تھا۔ جو پرنالہ میرا پیغمبر لگا دے، عمر تیرے اندر جرت۔ کہا اچھا پیغمبر نے لگایا؟ کہا ہاں۔ گواہ ہیں اس کے اوپر؟ گواہ آ گئے۔ کہا واقعی پیغمبر؟ اچھا جی، جب اب صحابہ کرام کا وصف ہے کان وفاقا عند حدود اللہ، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا جب نام آ جاتا ہے، خدا کی قسم میرے پیغمبر کا ہر صحابی اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ یہی ایمان کی علامت ہے
کہ فقد استکمل الایمان، کہ اپنی نفس کی خواہش کچھ بھی ہے، جب شریعت کی بات آ گئی پھر خاموش، کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، یہ پرنالہ یہیں پر لگوایا جائے گا۔ کہ یہ بتا عباس میرے پیغمبر نے پرنالہ لگایا کیسے تھا؟ کہ پرنالہ لگانے کا حکم میرے پیغمبر نے دیا تھا۔ جب پرنالہ لگانے کی باری آئی تھی میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس پرنالے کو میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ حضرت عباس فرماتا ہے میں نیچے تھا، میرے کندھوں پر میرے پیغمبر کھڑے ہوئے تھے اور میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، مسلمانوں کے امیر وہ عمر ہے جو دھڑکتی زمین پر درہ مارے تو زمین ساکت ہو جائے، وہ عمر کے جب چلتا ہے تو شیطان راستہ چھوڑ دے، وہ عمر جو دریا کو خط لکھے تو خدا کی قسم اس کا پانی آج تک خشک نہیں ہوا۔ عمر نے کہا لوگوں کو اکٹھا کرو، یہ پرنالہ لگایا جائے گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین میں لگوا لوں گا نا؟ کہا نہیں 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 نہیں، عمر کھڑا ہوگا، گارا اپنے ہاتھ سے بنائے گا اور لوگوں کو بتائے گا پیغمبر کے ہاتھ کا لگا پرنالہ اکھاڑنے کی جرت عمر تو کیا دنیا کے کسی فرد کے اندر نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہمارا خود بنایا ہے، اپنے کندھوں پر حضرت عباس کو کھڑا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے گارا اٹھا کر کے دیا ہے اور حضرت عباس سے پرنالہ اسی جگہ پر لگوا کر دنیا والوں کو پیغام دیا ہم محمد کے ماننے والے اگر محبت کرتے ہیں تو وہ بھی رب اور رب کے نبی کے لیے کرتے ہیں، اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی رب اور رب کے نبی کے لیے کی جاتی ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، کبھی بھی ایک طرف میرے پیغمبر کا حکم ہو اور دوسری طرف قوم قبیلے کا رسم و رواج ہو۔ آج کل شادیوں کے معاملات اور دیگر معاملات ہیں، میں اس لیے بات ذکر کر رہا ہوں کہ جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو، ایک طرف شریعت کا حکم اور ایک طرف قوم قبیلے رسم و رواج کا معاملہ ہو، شریعت کے حکم پر عمل کر کے دیکھیں، خدا کی قسم وہ مٹھاس اور وہ لذت حاصل ہوگی جو قوم اور قبیلے کے رسم و رواج کو پورا کرنے کے اندر نہیں ہوگی۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی